اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت پنجم کی بک ہے ہمارے پاس، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب تلاوت۔ آداب تلاوت کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ کے ریوائز ٹاپک ہیں، یعنی آپ نے وہی ٹاپک جو ہیں اب ہم ریوائز کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی لیسن کوئی ٹاپک ایسا جو کہ سمجھ نہ آیا ہو، آپ اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور تاکہ اس کے سوالات جو ہیں وہ اچھی طرح سے حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آداب تلاوت کے بارے میں یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے آداب، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے نبی اور رسول جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتا سکیں اور ان کو ہدایت کے راستے پر لا سکیں۔ سب سے پہلے پیغمبر ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمیں زندگی کے ضابطہ حیات کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طریقے کے بارے میں مکمل ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایت ہمیں قرآن پاک سے نہ ملتی ہو۔ یہ اتنی پاک اور مقدس کتاب ہے کہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا ادب اور احترام کریں۔ جب ہم اس کتاب کا ادب اور احترام کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ کتاب جو ہے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گی اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے گی۔ پھر جب ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس مقدس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ کتاب قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی، یعنی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گی۔ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اس کے احکامات کو سمجھا ہوگا، تو قیامت کے دن یہ کتاب جو ہے ہماری سفارش کرے گی۔ پھر 5 پوائنٹ ہے اس کا کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہ یہ قرآن پاک کی یہ کتاب اتنی پاک اور مقدس ہے، اور اس کا ایک حرف اگر ہم پڑھتے ہیں، یعنی ایک لفظ ہے اگر ہمارے پاس الف لام میم، اس میں ہمارے پاس 3 حروف آ جاتے ہیں، الف بھی، لام بھی اور میم بھی، تو اس کا صرف ایک حرف یعنی الف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو 3 حروف جب ہم پڑھ لیں گے الف لام میم، تو ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی یہ اس قرآن پاک اس مقدس کتاب کی اہمیت تھی کہ یہ قرآن پاک کی مقدس کتاب ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس قرآن پاک کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ قرآن شریف قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ وہی میں نے آپ کو بھی کہا کہ یہ کتاب قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گی۔ پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو، یعنی اس کو پڑھنے میں جلد بازی مت کیا کرو، اس کے حروف کو مکمل اور صاف طریقے سے ادا کیا کرو۔ اب اس مقدس کتاب کو پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ ہمیں کس طرح اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قبلہ رو بیٹھنا چاہیے، قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پاک اور مقدس کتاب ہے، تو ہمیں اس کو ادب اور احترام کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ پھر 4 پوائنٹ ہے خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے۔
خوش الہانی کا مطلب ہے پیاری آواز، خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے، پھر درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یعنی الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کے جو اعراب لگے ہوتے ہیں، زیر زبر پیش، ان کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ الفاظ کا جو معنی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ اونچی جگہ یا رحیل پر رکھنا چاہیے۔ یہ ایک پاک اور مقدس کتاب ہے، تو ہم اس کو کسی پاک جگہ پر رکھیں تاکہ اس کا جو ادب و احترام ہے وہ برقرار رہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ اب کس کے احکامات کو سمجھنا چاہیے؟ احکامات جو ہے وہ حکم کی جمع ہے، اور حکم کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے کہ ہمیں کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے، تو ہم نے ان احکامات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آ جائیں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 2 کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ اس چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 2 پر آپ آ جائیں۔ آداب تلاوت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے۔ کم و بیش کہتے ہیں تقریباً، اور مبعوث کہتے ہیں بھیجے گئے۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کی جن میں ہدایت اور رہنمائی کی باتیں ہیں۔ جیسا کہ بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پہلے نبی جو سب سے پہلے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک آنے سے پہلے 3 کتابیں اور بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن سب سے آخری کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اسی طرح قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب بھی جو ہے وہ نازل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہونے کی وجہ سے ہر لحاظ سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات کہتے ہیں اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، یعنی ہر قسم کا، یعنی ہمیں کسی بھی بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو ہم قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں، شعبے کہتے ہیں حصے کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں عبادات سے لے کر روزمرہ زندگی گزارنے کے طریقوں تک ہر طرح کی ہدایات موجود ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہدایت نہ ملتی ہو۔ اس کتاب کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں۔ عظمت کہتے ہیں بلندی کو، کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس میں دیے گئے احکامات کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ایک لفظ پڑھیں گے، جیسے یہ الف لام میم لکھا ہوا ہے، اس میں 3 حروف آتے ہیں، الف بھی، لام بھی اور میم بھی، لیکن اگر ہم صرف الف پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم پورا الف لام اور میم پڑھ لیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اس کتاب کی عظمت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کا ادب و احترام کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کی میں دی گئی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو یہ اتنی پاک اور مقدس کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اب چونکہ یہ ایک پاک اور مقدس کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے کچھ باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ عام کتاب تو نہیں ہے کہ ہم اسے بیٹھ کے ایسے ہی پڑھ لیں یا لیٹ کے پڑھ لیں۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔
قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. مقدس کہتے ہیں پاک کتاب ہے، اس لیے اس کو عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. مد نظر کہتے ہیں خیال رکھنا ضروری ہے. کچھ آداب جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے. اگر ہو سکے تو لباس بھی صاف ستھرا پہن لیں اور خوشبو لگائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں. تعوذ اور تسمیہ وہی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. نمبر 3 ہے، تلاوت قبلہ رو ہو کر اور بیٹھ کر کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. قرآن مجید کو اونچی جگہ یا رحیل وغیرہ پر رکھ کر تلاوت کی جائے. میں نے آپ کو ابھی کہا کیونکہ یہ ایک پاک اور مقدس کتاب ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی پاک جگہ پر رکھ کر تلاوت کرنی چاہیے. تلاوت درست تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت نماز کی طرح خشوع و خضوع سے کرنی چاہیے. خشوع و خضوع کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یعنی جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارا یہ دھیان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو سن رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بہت عاجز و مسکین بندے ہیں اور اس سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 6 پوائنٹ ہے، قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی خوش الہانی سے پڑھتا ہو. کلام الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اور خوش الہانی کہتے ہیں پیاری آواز سے پڑھتا ہو. تو جس طرح ہم کوئی سانگ پڑھتے ہیں تو ہم پیاری آواز سے پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اسی طرح ہم نے جب تلاوت کرنی ہے تو ہم اس کو سر سے بوجھ اتارنے کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ ہم ایسی خوبصورت آواز میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات کو سنیں. پھر نمبر 7 پوائنٹ ہے، تلاوت کرنے والے کے پاس اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو یا زیادہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں تو آہستہ آواز میں تلاوت کریں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور تلاوت ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آواز آہستہ رکھیں، کیونکہ نماز کے وقت جو خیال ہے وہ دوسری طرف جا سکتا ہے اور اس شخص کی نماز جو ہے وہ اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. نمبر 8 پوائنٹ ہے، جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو متوجہ ہو کر غور سے سننی چاہیے. متوجہ ہو کر یعنی غور سے سننی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تلاوت لگی ہوئی اور آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ تلاوت اس وقت لگانی چاہیے یا سننی چاہیے کہ جب آپ تمام کاموں سے فارغ ہوں. ٹھیک ہے. نمبر 9 پوائنٹ ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے احکامات کو سمجھنا. احکامات جو ہے وہ حکم کی جمع ہے، اور وہ حکم کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں، اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے دوسروں کو سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب یہ لاسٹ میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سنیں آپ لوگ. کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا؟ ابھی ہم نے پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن یہ کتاب جو ہے ہماری سفارش کرے گی. ٹھیک ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسے ادب سے پڑھا جائے، اس میں کوئی بے ادبی نہ ہو. بے ادبی سے بعض اوقات عبادت بھی عذاب بن جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توجہ سے کریں اور اس میں دیے گئے جو اعراب ہیں یعنی زیر زبر پیش ہیں ان کا خیال رکھیں، تاکہ الفاظ کا معنی جو ہے وہ تبدیل نہ ہو، جس کی وجہ سے ہمیں عبادت جو ہے وہ عذاب بن سکتی ہے اور ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، سمجھ آ گئی آپ کو اس چیپٹر کی؟ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم آج کے ہوم ورک کی طرف. آج آپ کا ہوم ورک ہے اسی سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اورل میں کیا یاد کرنا ہے؟ زبانی دعائے قنوت جو ہے وہ آپ نے عربی یاد کرنی ہے.
ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا آپ کو آج کا ہوم ورک؟ اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ دعائے قنوت بہت سے بچوں کو ابھی تک یاد نہیں ہے، کوشش کریں ان چھٹیوں سے اپنی فائدہ اٹھائیں، اور گھر میں جتنا بھی یہ ناظرہ کا کام جو آپ کو یاد نہیں ہے وہ آپ ضرور یاد کریں۔ دعائے قنوت عربی کو اچھی طرح سے یاد کریں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اگلے لیکچر تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔